باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 9 ہے جی حج صاحب جی۔ اور ابھی موسیٰ اشعری راوی ہے اس حدیث مبارکہ کے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 ان خوش قسمت انسانوں کا ذکر ہے جن کو اللہ ان کے عمل پر دوہرا ثواب عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ جی۔ یعنی ایک مثلا میں نے ایک عمل کیا تو اگر اس مجھے عمل پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، تو جس بندے کے اندر یہ صفت ہے جس کو حدیث نے بیان کیا ہے، اگر وہ عمل کرے گا تو اللہ اس کو 20 نیکیاں عطا فرمائے گا جی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ان 3 لوگوں کا ذکر، ان میں سے پہلا وہ آدمی ہے جس نے قرآن عظیم سے جو پہلی کتابیں ہیں، یعنی پہلی کتابوں سے مراد تورات ہے یا انجیل ہے، تو وہ تورات کے زمانے کا تھا یا انجیل کے زمانے کا تھا، وہ آدمی تھا اور اس نے اس پہ عمل کیا جی۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی تورات کا داعی تھا اور تورات پر ایمان رکھنے والا تھا تو اس کا ایمان قبول تھا جی جی۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا اور میں تو کیا ہے جی انجیل کا متبع ہوں، اور واقعتاً جو قرآن جو انجیل نے بتایا اور جو اللہ تعالیٰ کا تقاضا تھا اس سے ایمان کا وہ اس پہ قائم رہا، تو وہ فلاح اور کامیاب والا آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا کوئی کون کہتا ہے کہ جی میں ملت ابراہیم پر ہوں، کیونکہ وہاں چونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے مختلف شریعتیں، تو جس شریعت کا وہ داعی تھا، خاص کر یہ 3 ہی مذہب اس وقت باقی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بعض کہتے تھے ہم ملت ابراہیم پر ہیں جی ٹھیک ہے۔ اگر واقعتاً وہ یعنی شرک نہیں کرتے تھے، سب سے بڑی چیز شرک تھی، وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور واقعتاً جو شریعتیں پہلے تھیں ان میں سے کسی ایک شریعت کا وہ متبع تھا تو اس کو کیا ہے جی وہ ناجی تھا جی، وہ کامیاب تھا جی۔ اب ایسے ہی اب سمجھیے، ایسے ہی ایک آدمی چلتا رہا، تورات پہ ایک عمل کرتا آتا رہا، اور اسی طرح ایک بندہ عمل کرتا رہا انجیل پہ، تو یہ کرتے کرتے یہ کیا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس نے پا لیا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے پر آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اعلان نبوت فرمانے پر اب اس آدمی نے کیا کیا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہاتھ ایمان لایا جی۔ تو اب یہ فرمایا اب ہے وہ آدمی کہ اس کو اس کی شریعت پر عمل کرنے کا بھی اللہ ثواب دے گا، دیا ہے، اور اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی اور عمل کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ بالکل جی۔ یہ ہے جی 2 اجر، ایک اس پہلے آدمی کی ایک تشریح ہے۔ دوسری علماء نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی تو یہی ہے، لیکن اس کا مطلب دوہرے اجر کا یہ ہے کہ اب یہ ایمان لانے کے بعد اگلی زندگی میں اگر یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو جہاں نمازی کو کم از کم جماعت سے نماز پڑھنے کا 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس کو اللہ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ جی۔ اور اب جو بھی عمل کرتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب عطا فرمائے، ہر عمل کا اسے ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اپنے بندے کی قدر کرتا ہے کہ اس نے میرے بندے نے پہلی شریعت پر بھی عمل کیا اور حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانا، تو اب میں اس کی طرف سے یہ انعام اور اس کو پینشن دی جا رہی کہ اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ جی جی۔ دوسرا وہ آدمی حدیث مبارکہ میں کہ جو غلام ہو کسی کا، اور وہ غلام ہو کر اس نے اپنے مجازی مالک کی بھی پوری خدمت کی اور اپنے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی بھی پوری اطاعت کی ہے جی۔ اب دیکھیے کیوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر ڈبل اجر عطا فرماتی ہے۔ جی جی۔ وہ کیا ہے جی؟ کیوں کہ یہ دیکھیے یہ بندہ جکڑا ہوا ہے جی، اس کے اندر غلامی کی زندگی میں ہے، اور غلام اس کا مالک اس کا کام کہتا ہے، یہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، ہارا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نماز کا وقت آتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور جو بھی شریعت اس کے اوپر یعنی حکم، روزہ اس کے ذمہ، زکوٰۃ اس کے ذمہ ہے نہیں، حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے جی، کیونکہ یہ تو مملوک ہے، یہ 2 ہی عبادت اس کے اوپر فرض ہے جی۔ کیا ہے جی؟ نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے جی۔ تو زکوٰۃ نہیں ہے، حج ایک غلام کے اوپر نہیں ہے جی۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو عمل کرتا ہے، یہ جو ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو 2 اجر عطا فرماتی ہے جی جی۔ کیوں کہ یہ بھی انسان ہی ہے نا جی۔ اس کے دل میں جا رہا ہے کہ میں انسان ہو کر یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا جی۔
تو اس کے دل میں یہ جائے گا کہ میں انسان ہو کر دوسرے انسان کا غلام ہوں، تو کہیں احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کرم فرمایا کہ تجھے وقتی طور پر غلامی کی زندگی تو جھیلنی پڑ رہی ہے، لیکن میں تیرا حوصلہ یوں بڑھاتا ہوں کہ میں تمہیں ڈبل اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جی۔ تیسرا وہ آدمی ہے صاحب، تیسرا وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس ایک باندی ہو اور اس باندی سے اس نے صحبت بھی کی ہو، اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو اچھی طرح ادب سکھایا اور اس کو اچھی تعلیم دی، اور علم سکھانے کے بعد پھر حاجی صاحب اس نے اس کو آزاد کر دیا جی اور آزاد کر کے پھر اس سے شادی کر لی، نکاح کر لی، اور میں اس کو بھی اللہ دوہرا اجر عطا فرماتی ہے۔ جی اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتی ہے، اس کے اس عمل پر۔ باندی کو رکھ بھی اپنے پاس لیا ہے، نکاح بھی اس سے کر لیا ہے، لیکن کیا بتاؤ کہ اب اس کو تعلیم اچھی دی، اس کو ادب سکھلایا، اس کو سلیقے والی بنایا، بنانے کے بعد اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے اس سے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل آزاد کرنے کا اور اس کو اچھی تعلیم دینے کا، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ جی جی ترجمہ دیکھیے حدیث مبارکہ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین آدمی، لہم لا من ریہم، ان کے لیے اجران، دوہرا اجر ہے۔ وہ کون سے؟ پہلا آدمی ہے رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کوئی آدمی، اہل کتاب کا کوئی آدمی، آمنا ایمان لا بنبی ہی، اپنے وقت کے جو اس کے وقت نبی تھا جی، وہ آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اس کے لیے حاجی صاحب کیا ہے؟ یہ دوہرا اجر ہے جی دوسرا آدمی والعبد المملوک، عبد منا غلام، مملوک منا مرا، اور غلام بندہ جو ہے منا جب ادا منا اس نے ادا کیا حق اللہ، اللہ کے حق کو، وحق موالی، اور اپنے مالک کے حق کو، موالی منا اپنے مالک کے حق کو ادا کیا ہے، یعنی ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوہرا اجر عطا فرماتی ہے۔ جی تیسرا آدمی ورجل، سے تیسرا آدمی ورجل، اور وہ آدمی کہ کانت عندہ، اس کے پاس باندی ہے، آمد ایک باندی ہے، آمد منا باندی، یا تا ہوا اس سے اس نے وقت ادبا، اور پھر اس نے اس کو کیا ہے جی اچھا ہنر سکھایا، فاحسن تدیبہا، اور اس کی اچھی تربیت کی، وعلما، اور اس کو علم بھی سکھلایا، فاحسن تعلیمہا، اور اچھی تعلیم دی اسے، ثم آتقہا، پھر وہ مالک اس کو آزاد کر دیا، جی فتزوجہا، اور آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجران، تو اس آدمی کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ جی جی یہ ہیں حاجی صاحب حدیث مبارکہ میں وہ خوش قسمت تین انسان جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتی ہیں، اور ان کو دوہرا اجر ملنے کی وجہ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بالکل جی بالکل۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر انہیں دوہرا اجر عطا فرماتی ہے۔ جی اللہ حدیث پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔